میں سب سے پہلے آپ کو ایک کہانی سناؤں گا، اس کے بعد ان ایشوز کی جانب آئیں گے جس کے لیے آج ہم یہاں پہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کہانی یہ ہے کہ 2004 میں جب جنرل مشرف کی فسطائیت کا دور عروج پہ تھا، میں پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد کا صدر تھا۔ مجھے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کا حکم نامہ اور ڈائریکشن موصول ہوئی کہ اسلام آباد میں پارٹی کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کا بندوبست کیا جائے۔ ہمارا مرکزی سیکریٹریٹ F8 میں، آپ سارے سینئر دوست جانتے ہیں، کرائے کی ایک بلڈنگ میں تھا اور وہ مالک مکان نے خالی کروا لیا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کوئی بھی شخص اسلام آباد میں ہمیں مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ کے لیے اپنی بلڈنگ گھر کرائے پہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرا ذاتی گھر جس میں نے دفتر قائم کیا ہوا تھا وہ سیکٹر F83 گلی نمبر 10 مکان نمبر TH وہ موجود تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ہمیں مرکزی دفتر کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تو میں نے قائد محترم کو اپنا وہ گھر پارٹی کے مرکزی دفتر کے لیے پیش کیا، اور 2004 میں F83 میں 10 نمبر گلی میں ہمارے پارٹی کا PMLN سیکریٹریٹ جو کہ سینٹرل سیکریٹریٹ تھا وہ قائم ہوا، اور ہماری ساری میٹنگ، سینٹرل ورکنگ کمیٹیز، تمام پریس کانفرنسز آپ سب آگ پہ وہاں کور کرتے رہے۔ یہ سلسلہ 2015 تک جاری رہا۔ 2015 میں ہماری حکومت تھی، میاں نواز شریف صاحب ملک کے پرائم منسٹر تھے اور میں وفاقی وزیر تھا ان کی کابینہ میں، اور CDA میری وزارت کا ایک ماتحت ادارہ تھا۔ 2015 میں CDA نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلام آباد میں جو رہائشی سیکٹرز ہیں وہاں پہ جو تجارتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے، جس میں ریسٹورنٹس، شو رومز، یہ تمام اور آفیسز، یہ ساری ایکٹیویٹیز آتی تھیں۔ چونکہ رہائشی علاقوں میں دفاتر کے قیام پہ بھی پابندی لگ گئی تو ہمیں CDA نے ایک نوٹس سرو کیا۔ گورنمنٹ ہماری، میں CDA کا انچارج وزیر، اور یہ سرو کرتا ہے ایک نوٹس کہ آپ یہاں F83 میں گھر میں، جو کہ میرا ذاتی گھر تھا، آپ پارٹی کا سینٹرل سیکریٹریٹ نہیں چلا سکتے۔ ہم نے اس نوٹس سرو ہونے کے بعد اپنا وہ مرکزی دفتر وہاں پہ بند کیا، اور اس بات سب گواہ ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو نوٹس ہوتا، اگر حکومت کا دباؤ ہم استعمال کرتے تو شاید نوٹس بھی رکوا لیتے، شاید نوٹس کے باوجود وہاں پہ ہم اپنا سیاسی دفتر قائم رکھتے، لیکن ایک نوٹس موصول ہوا اور ہم نے اپنا وہ دفتر میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پہ بند کیا، اور اس کے بعد ہم اسے چک شہزاد شفٹ کر لیا ہم نے، جہاں پہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری باقی کی تمام ایکٹیویٹیز، PDM کی تمام ایکٹیویٹیز، ہمارا مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ چک شہزاد میں رہا، اور آپ سب وہاں بھی اس کی کوریج کے لیے آتے رہے۔ تو ایک تو یہ کہانی تھی۔ اب ایک دوسری کہانی جو آج بہت شور مچا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز، جناب غزہ کی طرز کا آپریشن ہو گیا، فسطائیت ہو گئی، اور بہت ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی۔ یہ کہانی ہے PTI کے سیکریٹریٹ کی جو کہ G842 میں واقع ہے۔ یہ سیکریٹریٹ 1995 میں اس کی الاٹمنٹ ہوتی ہے، اور یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹر ہے G8 میں۔ اور کلاس 3 شاپنگ سینٹرز کیا ہوتے ہیں، اسلام آباد میں رہنے والے تو واقف ہیں، لیکن جو اسلام آباد کے باہر ہیں میں بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں ایک بڑا مرکز ہے، جیسے F7 کا بڑا مرکز جو ہے ہماری جناح سپر مارکیٹ ہے، F6 کا بڑا مرکز جو ہے ہماری سپر مارکیٹ ہے، لیکن ہر سب سیکٹر کے اندر یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں۔ اگر F7 ہے 1 2 3 4 میں ہر سب سیکٹر میں یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹرز ہوں گے، اور ان کے اپنے کچھ قوانین ہیں، کوئی بلڈنگ ریگولیشنز ہیں۔ 2013 میں اس کا پلان منظور ہوا۔ 2013 میں ایڈیشنل ایک اور اس کے اوپر فلور بنانے کی اجازت مانگی گئی، جس کا CDA نے انکار کیا کیونکہ بلڈنگ ریگولیشنز کے تحت اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی کو بھی۔ اس کے باوجود اس وقت کے جو مالک تھے
انہوں نے 2 ایڈیشنل فلور بنائے اور 4 کنال زمین اس پہ مزید قبضہ کر لیا گیا جب یہ پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹریٹ وہاں پہ قائم ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میں عمر ایوب صاحب کا اور اس کے ساتھ بیرسٹر گوہر کا ایک بیان ابھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ بغیر کسی نوٹس کے، بھائی دونوں آدمی ہیں، کوئی بھلے مانس لگتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ آپ آ کے نیشنل میڈیا کے اوپر بول رہے ہیں بغیر کسی نوٹس کے۔ میں آپ کو عرض کر دوں کہ سب سے پہلا ان وائلیشنز کا نوٹس نومبر 19 2020 میں اس بلڈنگ کو جو پی ٹی آئی کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے اس کو جاری ہوا، اور اس نوٹس کی کاپی یہ آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو یہ دے کے جاؤں گا آج، اور یہ برائے مہربانی آپ میں سے کوئی دوست بیرسٹر گوہر صاحب کو خاص طور پہ واٹس ایپ کر دیجئے گا۔ اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں تھی، اور اس پہ لکھا کیا ہے، وائلیشن آف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن 2020، اور 2 چیزیں لکھی ہیں، نمبر 1 انلیگل کنسٹرکشن آن روف ٹاپ، اور دوسرا انکروچمنٹ آن سی ڈی اے لینڈ۔ تو یہ جناب علی نومبر 2020 میں پہلا نوٹس آپ کی اس دفتر کو سی ڈی اے نے سرو کیا آپ کی اپنی گورنمنٹ میں۔ اس کے بعد دوسرا اسی طرز کا نوٹس فروری 2021 میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، یہ دوسرا نوٹس ہے۔ اس کی عبارت وہی ہے جو آپ کہتے ہیں نا کہ جناب شب خون مارا گیا، ہمارے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہوئی، اور خدا کا واسطہ ہے قوم کو بے وقوف بنانا اور جھوٹ بولنا بند کرو۔ کتنا جھوٹ بولو گے؟ یہ دوسرا نوٹس ہے، بغیر نوٹس کے کارروائی ہوئی کہتے ہیں۔ یہ بھی پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں جاری ہوا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 2015 میں ہمارے مرکزی سیکریٹریٹ کو ایک نوٹس جاری ہوا، ہم نے بند کر دیا، آپ کو دوسرا نوٹس آپ کی اپنی گورنمنٹ نے جاری کیا۔ اس کے بعد تیسرا نوٹس آپ کو ذرا یہ بھی دیکھ لیں، جون 14 2022 میں سی ڈی اے نے آپ کو دیا کہ جناب یہ اپنی جو آپ نے غیر قانونی تعمیرات کی ہوئی ہیں انہیں آپ ختم کریں، 4 کنال زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ نے فینس لگائی ہے، کنٹینر کھڑے کیے ہیں، جو بھی کیا ہے ختم کریں، تیسرا نوٹس۔ اس کے بعد آپ کو سپٹمبر 5 کو 2022 کو چوتھا نوٹس سرو ہوتا ہے۔ یہ ساری میں آپ کو کاپیز دے کے جاؤں گا، اور آخر میں 4 سپٹمبر 2023 کو فائنل شو کاز آپ کو جاری ہوتا ہے۔ یہ 5 نوٹسز ہیں جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی جو این سی ڈی اے کے بلڈنگ ریگولیشنز ہیں، جو سی ڈی اے آرڈیننس ہے اس کے مطابق ہے۔ اور اس کو میں کیوں آج یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کوئی سی ڈی اے کا ترجمان نہیں ہوں، میں اس لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ آپ نے وفاقی حکومت کو پولیٹیکلی اس میں ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے اپنے بیانات سے، اپنے جھوٹ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے خلاف یہ کارروائی سیاسی بنیادوں کے اوپر ہوئی ہے، جبکہ ان 4 نوٹسز کے بعد جن میں سے 2 نوٹسز سی ڈی اے نے، آئی ریپیٹ، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا اس وقت آپ کو دیے، لیکن آپ کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی، آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی، آپ نے یہ سمجھا کہ ہم قسم کے قانون اور ضابطے سے بالا تر ہیں۔ آپ کا جو ایک تکبر، رعونت آپ کے اندر، آپ کی جماعت میں، آپ کی لیڈرشپ سے لے کے آپ کے ہر کارکن تک آپ نے وہ کلچر فلوٹ کیا ہوا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی، آپ نے نہ کوئی عدالتی ایکشن لیا، نہ آپ نے سی ڈی اے کی کوئی بات سنی، اور آج آپ سیاسی بیان بازی، غزہ کی طرز کا آپریشن ہوا جناب، شب خون مارا گیا، فتائیت ہوئی، یہ آپ کے صبح سے میں دیکھ رہا ہوں جناب کہ ٹی وی کے اوپر آ کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو آپ غلط بات بتا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لائسنس ٹو کل ہے، آپ کسی بھی قانونی ضابطے سے کوئی بالا تر مخلوق ہے، آپ کے اوپر پاکستان کا کوئی قانون وہ لاگو ہی نہیں ہوتا۔ ابھی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس، ہم آئین کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم قانون کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، او بھائی آئین اور قانون تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے آپ کو۔ اسلام آباد کا شہر پاکستان کا دارالخلافہ ہے، یہ کسی ضابطے کے تحت چلتا ہے، سی ڈی اے آرڈیننس باقاعدہ ریگولیٹ کرتا ہے اسلام آباد میں تمام بلڈنگز کو،
ان کے بنانے کے عمل سے لے کے اس کے بعد اگر وہاں پہ کوئی بے ضابطگی کی جائے، آپ ان قوانین کو توڑنے کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں اور آپ کو بھی کیا جا رہا ہے، آپ کو نوٹسز دیے جا رہے ہیں. آپ کی اپنی حکومت نے دو نوٹس آپ کو دیے ہیں، بائی لاز کی وائلیشن ہے، آپ ان کو ختم کریں. لیکن آپ ختم نہیں کرتے، قانون سے اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد ہر چیز میں سیاست، ہر چیز میں جھوٹ، ہر چیز میں شعبدہ بازی، یہ آپ کا ایک وتیرہ ہے. آپ ابھی جو بات کر رہے تھے اپنے خلاف ہونے والے مقدمات، بھائی ہم پولیٹیکل ورکر کے خلاف کوئی بھی سیاسی مقدمہ نہ ہم اس کے حق میں ہیں، نہ حکومت نے کبھی بھی کوئی سیاسی قیدی رکھا ہے، اور نہ کبھی ہم نے کلچر کو فروغ دیا ہے. میں صرف آپ کی یادداشت کے لیے بات عرض کر دوں، پچھلا جو آپ کا دور حکومت تھا اس میں جو فسطائیت آپ نے اپنی اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف رکھی، اسے بھولا کریں یہ ذکر کرتے ہوئے. آج آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام لیا، وہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، اور میں بالکل اس بات کے اوپر انشور کرتا ہوں کہ اگر ان کے خلاف جو مقدمات ہیں انہیں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر بھی انہیں رعایت جو ہے وہ دی جانی چاہیے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم کسی بھی پولیٹیکل کے اوپر یقین نہیں رکھتے، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ ساتھ ذکر کر دیتے جس طرح آپ نے بغیر کسی قصور کے، جو ہماری آج چیف منسٹر ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، انہیں 2 دفعہ آپ نے گرفتار کیا، آپ کے سامنے آپ جیل میں ملنے گئی، وہاں آپ نے انہیں پکڑا. جو محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ بیماری کے دوران آپ نے پروپیگنڈے کیے، جھوٹ بولے، اور جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو اس کے بعد یاد آیا کہ نہیں، ہمارے بہت سارے لیڈرز نے آ کے معافی مانگی کہ نہیں یہ زیادتی ہے. تو بھائی اس تمام جو فسطائیت کی آپ بات کرتے ہیں اپنے دور کی، اسے بھی یاد رکھا کریں. لیکن نہ ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں، نہ ہم آج کے دور میں اگر کسی نے کوئی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار چل رہا ہے، مقدمات چل رہے ہیں. اور میں 12 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے ان خاندانوں سے، ان نوجوانوں سے بھی ہمدردی ہے جنہیں اپنے فیملیز نے، اپنے والدین نے اپنی کی کمائی سے تعلیم دلائی، ایک روشن مستقبل کے لیے، ان کے لیے اور اپنے گھر بار کے لیے، انہیں آپ برگلا کے ایک ایسا ذہن ان کا آپ نے خراب کیا کہ آپ نے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف ان کو ورگلایا، پاکستان کے ریاستی اداروں پہ آپ نے ان کو حملہ کرنے کی ترغیب دی. اور آپ کے تمام لیڈر جو ہیں ان کی وہ تمام فوٹیج موجود ہیں، کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ جن جن کے خلاف مقدمات ہیں، آپ کو اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ غلط ہے، ضمانتیں بھی مل رہی ہیں، مقدمات خارج ہوں گے، لیکن ہم نے بھی مقدمات کا سامنا کیا ہے، آج یہاں تک پہنچے ہیں. اور اگین ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم سیاسی بنیادوں کے خلاف کے اوپر نہ کسی کے خلاف مقدمہ بنائیں گے، نہ ہم اس کے حق میں ہیں. دوسری بات، یہ جو آپ نے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے طرز کی آپریشن کی بات کی، خدا کا واسطہ ہے آپ اپنی یہ غیر قانونی، غیر آئینی اقدامات کو ان عظیم لوگوں کی جدوجہد سے مت جوڑیں. وہ ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ آپ کی طرح اس طرح یہ غیر قانونی اور میں کیا کہوں شرمناک جو یہ حرکات ہیں، ان سے ان کے عظیم مقصد کو اور اس کاز کو مت جوڑیں. ابھی جو آپ نے پریس کانفرنس کی، دوبارہ وہی شعبدہ بازی، دوبارہ وہی پوائنٹ سکورنگ. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحب کا مقابلہ کرنا ہے تو کارکردگی میں کریں، بیان بازی سے نہ کریں، کیونکہ ہم آپ کی ان باتوں کا جو صرف سیاسی جگت بازی ہوتی ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. مقابلہ کرنا ہے، کارکردگی میں کریں. آپ کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، آپ نے اس سے پہلے پنجاب کو ایک شاہکار وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کی شکل دیا. میں صرف ان کی کارکردگی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ان کی ذات سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ پورے پاکستان، پنجاب اور پورے پاکستان نے دیکھی ہے. وہ آپ نے پہلے جناب انٹروڈیوس کیا. آج آپ نے دوسرا ایک شاہکار جو ہیں، جو کے پی میں وزیر اعلیٰ ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ کم اور پنجابی فلموں کے ولن زیادہ لگتے ہیں، جو انہوں نے قریشی صاحب کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے. ہر
میڈیا کے اوپر آئیں گے تو وہ ڈائلاگ اور بڑکیں، وہ بھائی بڑکے مارنے سے کبھی صوبہ نہیں چلتا. میں تو حیران ہوں کہ آپ جو ابھی 10 سال سے زیادہ ہو گیا آپ کو کے پی میں آپ کو آئے ہوئے اقتدار میں، کیا آپ کے پاس کوئی صوبہ، کوئی ایسی کارنامہ، کوئی ایسا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، اس کی بات ہے آپ کے پاس بتانے کے لیے؟ کوئی کہانی ہے کہ سنائے لوگوں کو کہ یہ کچھ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے؟ کوئی فیوچر پلان ہے کہ ہم کے پی کے معاملات کو حل کریں گے؟ ابھی پچھلے دنوں کہتے ہیں میں پیسکو پہ قبضہ کر لوں گا. وفاقی حکومت کی طرف سے میں نے جواب دیا، میں نے کہا شوق سے کریں، آپ کو وہاں ہم ہار پہنائیں گے، پیسکو آپ کے حوالے کریں گے، ہار بھی پہنائیں گے، لیکن پیسکو کی 350 ارب روپے کی جو لائبلٹی ہے وہ بھی آپ پھر اپنے ذمہ لیں گے. آپ کریں قبضہ، شوق سے کریں. وہ بھائی جو، اور یہ پاکستان کی بھی، میں یہ نہیں ٹارگٹ کر کے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پہ جو پرسنٹیج ہے بجلی کی چوری کی تھوڑی زیادہ ہو، اور ہے زیادہ. آپ بات کریں کہ میں بجلی کی چوری کو روکوں گا، اور اس وجہ سے اوپر جو لائن لاسز ہو رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ جہاں جہاں کے اوپر ہو رہی ہے، ہم اس کو کم کریں گے، ہم اسے کنٹرول کریں گے. آپ دھمکیاں دے رہے ہیں اداروں کے اوپر قبضہ کرنے کی. اسلام آباد پہ یلغار، اسلام آباد پہ چڑھائی، اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے بھی یہ شوق پورا کیا تھا، آپ بھی پورا کر کے دیکھ لیں. میں گورنر کی انیکسی پہ قبضہ کر لوں گا. او بھائی، یہ بڑکے مارنے سے کبھی بھی نہ کوئی ادارہ چلتا ہے، نہ صوبہ چلتا ہے، نہ کوئی نظام چلتا ہے. اگر کوئی صلاحیت آپ میں ہے تو اپنے صوبے کو چلائیں اور خدمت اور کارکردگی کے ذریعے اپنا نام بنائیں، بڑکے مارنے سے نہیں. اس کے ساتھ ایک اور ایشو آج کی پریس کانفرنس میں، اسلام آباد میں جو سرکاری ملازمین ہیں، تو خاص طور پہ انجم عقیل صاحب جو دوسرے ہمارے ممبر قومی اسمبلی ہیں میں سے تشریف فرما ہیں، G6 سیکٹر، G7 سیکٹر، I9 سیکٹر، G8 سیکٹر، جہاں جہاں کے اوپر سرکاری عمارات ہیں اور وہاں پہ سرکاری زمین جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، ان میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے. جو ہماری ہاؤسنگ منسٹری ہے وہ جو سروے کنڈکٹ کر رہی ہے اس حوالے سے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور یہ بات ابھی میں نے اپنے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے ریلیز بھی کی کہ ہماری ملاقات وفاقی وزیر ہاؤسنگ ریاض پیرزادہ صاحب سے ہوئی ہے اور بڑی تفصیل سے اس پہ بات ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی بہت باریک بینی سے ان تمام معاملات کا جائزہ لینے کے بعد میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام سرکاری ملازمینوں کہ ہم آپ کے حقوق کا مکمل تحفظ کریں گے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ آج سے 2 سال پہلے آپ کو اس طرح کے نوٹسز پہلے بھی سرو ہوئے تھے. ہم دونوں اس وقت ممبر قومی اسمبلی نہیں تھے، لیکن آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس وقت بھی کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے خلاف کسی کو زیادتی نہیں کرنے دی تھی. آج بھی یہ میں نے دیکھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے سیاسی مخالفین آتے ہیں، کسی گلی میں ویڈیو سی بنا کے بھاگ جاتے ہیں. ایسے یہ آپریشن نہ تو رکتے ہیں اور نہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا یہ طریقہ ہے. ہم نے پہلے بھی یہ ثابت کیا کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور زیادتی ان کے ساتھ نہ پہلے ہونے دی اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہونے دیں گے. اور میں یہ بات بھی کہہ دوں، بے شک گورنمنٹ ہماری ہے، گورنمنٹ کے ہم نمائندے بیٹھے ہیں، لیکن وزارت ہاؤسنگ میں اور اسٹیٹ آفس اگر کسی مافیا نے ہمارے یہاں پہ لوگوں کو ناجائز طور پہ تنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کا بھی ہم محاسبہ کریں گے اور اپنے ان لوگوں کے حقوق کا انشاءاللہ تعالی مکمل تحفظ کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. کوئی سوال جی اگر کوئی بھائی کرنا چاہیں. بھائی میں نے بڑا کھل کے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر بیوروکریسی کے اندر کسی مافیا نے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، ہم اس کا راستہ روکیں گے. یہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایم این اے گورنمنٹ میں بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتا جو ہم کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیونکہ غلط ڈیٹا جو آپ نے سوال کیا ہے وہ نہ دیا جائے، کوئی من پسند علاقوں کو چھوٹ نہ دی جائے اور کسی کے خلاف کوئی زیادتی نہ کی جائے، ہم نے، اور جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے انٹیلیجنس بیورو سے بھی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ ساری بات جو ہے یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی کوئی بھی
غلط کام اپنے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ یا زیادتی نہیں ہونے دیں گے. میرا نام تنویر حسین ہے. میں اس سے پہلے 10 سال ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک روزنامے اسی کا میں یہاں میرا چیف ہوں روزگار تاریخ. میرا سوال تو آپ مرکز کے نمائندے ہیں, آپ نے بات کی خاص طور پہ پنجاب کے اوپر آپ نے مریم صاحب کے اوپر ایک ایگزامپل دی ہے سابق وزیر اعلیٰ کی. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اس دور میں جب بزدار صاحب کا دور تھا تو میرا بیسکلی تعلق جو ہے وہ پنڈ دارا خان سے. ہمارا للہ انٹرچینج سے ڈبل کیرج ایک روڈ ہے جو 180 کلومیٹر ہے, ٹوٹل 6 لکھ جا کے ملتا ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں اس پہ فنڈ آئے, اس پہ کام شروع ہوا جب آپ کے سابقہ حکومت آئی کچھ لوگ. یہ بھائی آپ نے جس روڈ کا ذکر کیا ہے مجھے آپ میسج بھیج دیں, لکھ کے دے دیں, انشاءاللہ تعالی میں یقین دلاتا ہوں کہ اس پہ کارروائی ہوگی انشاءاللہ. وہ روڈ شروع ہو گیا, دوبارہ شروع ہو گیا ہے, وہ روڈ بن رہا ہے انشاءاللہ شروع ہو گیا. سوری دیکھیں جی, وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی مکمل یہ کوشش ہے, اور آپ کو برملا یہ بات نظر بھی آ رہی ہے کہ تمام صوبوں کو, تمام اکائیوں کو, گلگت بلتستان کو, آزاد کشمیر کو نہ صرف ان کے مکمل حقوق دیے جائیں, انہیں ان کے جو فنڈز کے حصے میں آتے ہیں ان سے بڑھ کے دیا جائے. تمام چیف منسٹرز کو عزت, احترام اور جو ڈیو پروٹوکول ہے وہ دیا جائے, اور ہم دے رہے ہیں. اگر کوئی اجلاس جو کہ ہماری, اب میں بات اگر کروں تو پھر آپ کہیں گے کہ شاید یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے, نہیں. جس جماعت کے جو بانی چیئرمین کی بات کر رہا ہوں, جب پرائم منسٹر تھے وہ پاکستان میں جو قومی سلامتی کی میٹنگز ہوتی تھیں اس میں بطور وزیر اعظم وہ ان کو ہیڈ کرنا ہوتا تھا, وہ اس میں نہیں آتے تھے. ان کے لیے قومی سلامتی بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ میں جا کے بیٹھ کے دیکھوں اس مسئلے کو میں سنجیدگی سے لوں. تو اگر انہوں نے سنجیدگی سے لیا وزیر اعلیٰ کے پی نے, تو انشاءاللہ تعالی مرکز سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. یہ میں